کیسے ہو دوستوں؟ خوش آمدید ایک اور نئی قسط میں امپیکٹ ٹوڈے۔ میرا نام مارک ہے اور یہ میری خوبصورت بیوی وکٹوریا ہے۔ ہم بہت خوش ہیں کہ آج ہمارے ساتھ آپ شامل ہوئے۔ ہم ایک بار پھر خدا کے کلام کے بارے میں پرجوش ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس نے ہماری زندگیاں بدل دی آمین۔ اور ہم مانتے ہیں کہ اگر اس نے ہماری زندگیاں بدل دیں، اگر آپ اس سے عمل میں لائیں گے تو یہ آپ کی زندگی ہاں، بدل دے گا۔ آمین۔ خدا ان کی تمجید ہو۔ اور ہم آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں globalimpactministries.com۔ وہاں پر ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں، آپ دعا کی درخواستیں بھیج سکتے ہیں، ہم ان دعاؤں کی درخواستوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو آتی ہیں۔ آپ ہمیں اپنی گواہیاں بھی دے سکتے ہیں، آپ وہ تمام ایک ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے اب تک ریکارڈ کی ہیں امپیکٹ ٹوڈے کے لیے۔ خداوند کا شکر ہو۔ اور آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے لیے کوئی دعا کرے۔ کوئی نہ کوئی وہاں موجود ہوگا، اگر کوئی نہیں موجود ہوگا تو آپ کو کال بیک آئے گی اور آپ کے لیے دعا کی جائے گی اور آپ کی زندگی میں معجزے ہوں گے۔ خداوند کا شکر ہو۔ ہاللیلویا۔ مس وکٹوریا، آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم بات کر رہے تھے شفا اور روحانی علاج کے بارے میں، اور آخری قسط میں ہم بات کر رہے تھے اس عورت کے بارے میں جس کا 12 برس سے خون جاری تھا، مرکز 5 باب۔ اور میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے دہرانا چاہوں گی۔ ایک حصہ کو ہم سیکھ رہے تھے پچھلے ہفتہ میں کہ وہ کیسے یسوع تک پہنچی اور اس نے اس کی پوشاک کو چھوا، اس نے شفا پائی، اس کا 12 برس سے خون جاری تھا۔ مرکز اور اس کا 5 باب اور اس کی 28 آیت، کیونکہ وہ کہتی تھی، یہ نہیں لکھا کہ وہ سوچتی تھی اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چنوں تو اچھی ہو جاؤں گی۔ نہیں، اس نے کہا۔ اب میں چند منٹوں کے لیے اس بارے میں بات کروں گی۔ آپ کو ہمیشہ ایمان کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ ہاں، صرف لفظ سے متفق ہونا کافی نہیں ہے، اس الفاظ پر یقین کریں۔ آپ کو اسے بولنا ہے، بس اسی طرح خدا نے ہمیں بنایا۔ عبرانیوں 11 باب پہلی آیت لکھا ہے، اب ایمان امید کی چیزوں کا اعتماد ہے۔ آپ کس چیز کی امید رکھتے ہیں؟ اب اگر آپ کو کینسر ہے، آپ کو امید ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی امید ہے کہ کینسر جاتا رہے گا۔ اب اگر آپ کو دل کے مریض ہیں تو آپ کی امید ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو گردوں کی بیماری ہے تو آپ کی امید ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا بچہ بیمار ہے اور آپ کے ایمان سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان ان امیدوں کو لے کر ان کو اکٹھا کرتی ہے اور حقیقت بناتی ہے اور شفا کو پیدا کرتی ہے۔ ایمان اب ہے۔ ہاں، مرکز اس کا 9 باب اور اس کی 23 آیت کہتی ہے، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ خدا آپ کو نیا پتا دے دے۔ آمین۔ ہاں، یہ بالکل ممکن ہے کہ کینسر جیسی بیماری چلی جائے آپ کے جسم سے، کیونکہ جب آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ حاملہ ہوں اور بچے کو جنم دیں۔ ہاں، ہاں، یہ ممکن ہے کہ جس سر درد سے آپ بہت سالوں سے گزر رہے ہیں وہ چلی گئی ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہاں، یہ سب کچھ ممکن ہے جو اس میں ایمان رکھتا ہے۔ لوکا 17 باب اور اس کی 6 آیت، خداوند نے کہا کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس سے کہتے، کیا لکھا ہے کہ تم کہتے اس توت کے درخت سے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں لگ جا اور تمہاری مانتا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس حوالہ میں سب اس بات پر غور کرتے ہیں۔ ہاں، رائی کے دانے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، بہت ہی چھوٹے، بہت چھوٹا سا ایمان چاہیے، اور درخت جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگے گا۔ لیکن واقعی اس بات پر غور کریں کہ آپ نے اس ایمان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ آپ نے اسے ہاں، لگانا ہے اور اسے بولنا ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس رائی کے دانے جتنا ایمان بھی ہے تو آپ اس سے بولیں گے۔ وہاں یہ دوبارہ ہے، اس نے کہا اگر میں اسے چھوں گی تو میں مکمل ہو جاؤں گی۔ اگر آپ کے پاس رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہے، آپ اسے بولیں گے۔ آمین۔ یہ آپ کو صحیح ہے۔ یقین کرنا ہے، اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے جو ایمان رکھتا ہے، اور آپ کو اسے کہنا ہے، آپ کو اسے اگانا ہے، آپ کو اسے بونا ہے، اور جو آپ بولتے ہیں آپ کو اس پہ یقین کرنا ہے۔ یوحنا 3 باب
36 آیت میں لکھا ہے، جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ تم جانتے ہو ہم بہت دفعہ سوچتے ہیں ہمیشہ کی زندگی شاید ہمیں تب ملے گی جب ہم مر جائیں گے۔ نہیں، ہمیشہ کی زندگی وہ ہے جو آپ کے پاس اب ہے، ہاں، کیونکہ ہمارے پاس خدا کا بیٹا ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہمارے پاس اب ہے۔ ہمارے پاس ایک اور حوالہ ہے، ہم اس کا بہت بار استعمال کرتے ہیں اور ہم نے بہت دفعہ اس کا ذکر کیا ہے۔ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گی، مرکز 11 باب 23 اور 24 آیت۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی اس پہاڑ سے کہے گا کہ تو اکھڑ کر سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے، بلکہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے لیے ہو جائے گا۔ جو بھی وہ کہے گا اس کے لیے وہ ہو جائے گا۔ اس نے 3 بار اس کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی تم دعا میں مانگتے ہو، ٹھیک ہے یہ آپ کے منہ سے ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ایمان کریں کہ آپ کو مل گیا اور آپ اسے پائیں گے۔ اور ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ یقین ہے کہ آپ نے انہیں حاصل کیا اور آپ کے پاس وہ ہوں ہاں، گے۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو عطا کر دیے گئے ہیں۔ ان سارے آیات میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایمان ہے اور بولنا ہے، یقین کرنا اور بولنا۔ آپ کے پاس وہ ہو سکتا ہے جو آپ کہیں گے، لیکن زیادہ تر لوگ وہ کہتے ہیں جو ان کے پاس ہے۔ جو آپ کہتے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ وہی کہتے ہیں جو ان کے پاس ہے۔ اور واقعی اگر آپ ایک ایماندار انسان بننے جا رہے ہیں، اس سے کیا مطلب ہے؟ یہ کہنا بہت مبہم بات ہے۔ لوگ سچ میں یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ ایماندار شخص ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس شخص کی جو خدا کے کلام کو قبول کرتا ہے، خدا کے کلام پر یقین کرتا ہے، کلام کا اقرار کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ آپ واقف ہیں وعدوں سے۔ اگر آپ ایماندار شخص بننے جا رہے ہیں تو آپ کو کہنا ہے جو آپ کو چاہیے، وہ نہیں جو آپ کے پاس پہلے سے ہی ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو میں ایمانداری سے بتا رہی ہوں، لوگ اسے پسند نہیں کریں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں آپ مغرور ہیں، لوگ سمجھتے ہیں آپ عجیب ہیں، لوگ سوچیں گے کہ آپ ان سے زیادہ بہتر ہیں، لیکن آپ کو بس اپنا ایک ذہن بنانا ہے کہ آپ کو پرواہ نہیں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، اور آپ صرف یہ سوچیں کہ وہ کام کرتا ہے۔ یسوع جو خدا کا بیٹا ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے، بار بار خدا کا ہاتھ دیکھا ہے کام کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں۔ اور میں مرکز اس کی 11 آیت اور اس کی 23 آیت میں ایک اور بات پر زور دینا چاہوں گا۔ یسوع نے نہ صرف یہ کہا کہ کہو، جو کہ بہت اہم ہے، لیکن بہت دفعہ لوگ بس کہہ دیتے ہیں۔ غور کریں اس نے کیا کہا، بات کریں، آپ کو پہاڑ سے کہنا ہوگا ہٹ جائے، سمندر میں پھینک دیا جائے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ چیز آپ کا حکم مانے گی۔ ہاں، یہ سب سے اہم حصہ ہے، کیونکہ لوگ اس آیت کو اس طرح سے پڑھتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے کہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، تو اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، اس کے لیے وہی ہوگا۔ اور پھر وہ کچھ اس طرح سے کہتے ہیں، میرا ایمان ہے کہ خدا مجھے ایک دن شفا دے گا۔ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے صحیح، جو آپ نے پڑھا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے جو ابھی آپ نے پڑھا ہے۔ صحیح، آپ کو بولنا ہے جو یسوع نے کہا بولنے کے لیے۔ ہاں، اس نے کہا کہ تو پہاڑ سے کہے کہ تو اکھڑ جا اور تو سمندر میں جا پڑ۔ ہم کس طرح سے ان چیزوں کو لے کے جا سکتے ہیں؟ بیماری اور تکلیف اور ان چیزوں میں جو آپ کے سامنے ہے۔ کینسر، میں حکم دیتی ہوں سوکھ جائے اور غائب ہو جائے۔ آمین۔ کیا یسوع نے ایسا کرنے کے یہ لیے نہیں صحیح ہے۔ کہا؟ انجیر کا درخت، کوئی آدمی اس درخت سے پھل نہیں کھائے گا۔ ہاں، وہ اس درخت سے بول رہے تھے۔ یہ صحیح ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم ہندوستان میں تھے، ہم ہندوستان بہت دفعہ گئے ہیں، لیکن ایک خاص سفر پر آپ نے ایک آدمی کی ٹانگ سے بات کی۔ آپ نے کہا، ٹانگ، تو میری بات کو سن، میری آواز کو مان ہاں اور شفا پا جا۔ یہ کچھ ایسا، اور وہ شفا پا گئی تھی۔ او ہاں، وہ فوراً شفا پا گیا۔ وہ 18 سال سے معلول تھا۔ ہاں، اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کتنا ناممکن ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ سنیں یسوع نے کیا کہا، اور لوکا باب 17 اس کی 5 آیت، اس پر رسولوں نے
خدا سے کہا ہمارے ایمان کو بڑھا۔ خداوند نے کہا، دھیان سے سنیے گا، خدا نے کہا کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ اور سمندر میں لگ جا تو وہ تو تمہاری تمہاری مانتا۔ بات مانتا۔ آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یہی تو یسوع نے کہا تھا۔ اس نے کہا تو توت کے درخت سے کہہ جڑ سے اکھڑ جا اور سمندر میں لگ جا تو وہ تمہارا کہا مانے گا۔ مجھے یاد ہے جب ہم ایک گھر میں رہتے تھے، اس گھر میں رنگ باقی تھا اور آپ ان پینٹ کے ڈبوں سے بات کر رہے تھے کہ اٹھو اور رنگ جاؤ، کیونکہ اس وقت نہیں تھا۔ کچھ ہوا یوں کہ خدا نے ایک آدمی کے دل میں ڈالا کہ وہ ہمارا گھر رنگ دے، اور اس نے کچھ رضاکار جمع کیے اور میں نے اس سے بتایا۔ میں نے کہا سنیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کام کر رہا ہوں، دراصل میں گھر کے اندر رنگ کر رہا ہاں، ہوں ہم کر رہے تھے۔ اور مجھے وزارت کا کام بھی دیکھنا ہے۔ کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں؟ میں بس واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کی مدد نہیں کر پاؤں گا، کیا آپ کو یقین ہے؟ اس نے کہا بالکل، یہ میری خوشی ہے، خدا نے میرے دل میں ڈالا ہے۔ تو کچھ چیزیں ہوئیں اور وقت بدل گیا اور ہم یہاں ہیں۔ یہاں پینٹ ہے کینز کے اندر، کوئی رنگ دیوار پہ دیواروں پر نہیں تھا۔ کوئی رنگ نہیں۔ اور میں دیواروں کو دیکھنا شروع کیا اور میں نے کہا تم نے اچھا رنگ کیا ہے، اور پھر میں نے رنگ کو دیکھا۔ اب ان دیواروں پر چڑھ جاؤ۔ اب مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ رنگ اٹھ کر چڑھ جائے گا، مگر میں حالات سے بات کر رہا تھا۔ تم تھے۔ اب میں یہاں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میرے ذہن میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں، آپ صرف الفاظ میں نہیں سوچتے، آپ چیزوں کو اس لیے تم پینٹ کے کہتے ڈبوں ہیں۔ کی طرف تو دیکھ آپ رہے رنگ تھے۔ کے کینز کو دیکھ رہے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں، میں اپنی زندگی کے اس حالات کی طرف واپس آ رہا ہوں اور میں ان کینز کو دیکھ رہا ہوں، اور میں نے کہا رنگ تم دیواروں پر لگ جاؤ۔ میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ میرے سامنے حقیقتاً کین کو چھوڑ کر دیوار پر لگ جائیں، یہ تو حیرت انگیز ہوتا۔ لیکن میں یہ توقع کر رہا تھا کہ وہ کچھ راستے سے دیواروں تک پہنچنے والے کسی تھے، طرح۔ ہاں، محنت اور مشقت کے ذریعے۔ یہ بس اور کام اس نے کرتا ہے، کام اور کیا، یہ ہوا، اور یہ حقیقت میں اور ہوا۔ ایسا ہوا تھا، ہاللویا، اور یہ ہوا۔ معجزہ تھا۔ یہ 5 سے 6 ہزار ڈالر تک کا کام تھا اور کسی اور نے کر دیا۔ اب ایسا ہر وقت نہیں ہوتا، لیکن خدا نے کسی کو ہمارے لیے ایسا کرنے کے لیے ابھارا اور یہ ہو گیا۔ ہاں، خدا وفادار ہے۔ ہاں، آپ کو بولنا ہے، آپ کو بولنا ہے۔ آپ کو بولنا ہوگا، اور آپ بول سکتے ہیں۔ آپ کے بینک اکاؤنٹ کے کان ہیں، ہاں، آپ کے فریج کے پاس کان ہیں، ہاللویا، آپ کے جسم کے پاس کان ہیں۔ لفظی طور پر۔ واقعی میرا مطلب ہے کہ اگر آپ کا حصہ اور جسم ہاں، ہے، وہ سن سکتا ہے جب آپ بولتے ہیں۔ ہاللویا، آمین۔ یسوع آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یسوع نے ہوا اور لہروں سے کلام کیا۔ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا وہ پہاڑوں سے کلام کریں۔ اس نے شیطان کو نکالنے کا حکم دیا۔ آپ شیطان کو کیسے نکالتے ہیں؟ آپ اسے حکم دیتے ہیں کہ وہ نکل جائے۔ بالکل آپ ٹھیک کسی کے سر کہا۔ پر بائبل مار کر یا ان پر مقدس پانی چھڑک کر انہیں قائل نہیں کر سکتے۔ یہ کام نہیں کرے گا۔ نہیں، آپ شیطان کو حکم دیں گے کہ چلے جا، وہ ہاں، چلا جائے گا، یسوع کے نام میں۔ ہاللویا۔ آمین۔ میں نے ایسا بھی وقت دیکھا ہے، وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ جب میں کروسیڈ کے اسٹیج سے اتر آتا ہوں تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ان کے لیے دعا ہو۔ یہ سب کچھ حقیقت میں میرے دل میں یہ احساس نہیں تھا کہ مجھے رک کر ہر ایک شخص کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہم نے ابھی ان کی خدمت کی تھی اور انہیں پیغام پہنچایا تھا، لیکن وہاں ایک شخص تھا سیڑھیوں کے کنارے پر جب میں نیچے آ رہا تھا، اور میرے ترجمان نے کہا کہ اس کے گردے میں پتھری ہے۔ تو میں نے بس کہا پتھری چلی جاؤ، اور میں چلتا رہا۔ وہ شخص مکمل شفا پا گیا۔ اس سے چل خداوند کو۔ ایسا سوچیں، ہاں، ہمیں لمبے عرصے تک جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے الفاظ میں قدرت ہے۔ ہاں، بالکل آمین، ٹھیک۔ ہاللویا۔ کبھی کبھی اگر آپ کو برا میڈیکل ملتا ہے، رپورٹس ڈاکٹر کی طرف سے، اور آپ اتنا وقت گزار بھی نہیں رہی دعا میں، آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ صحیح ہے۔ آمین۔ آپ نے بات کی اس حالات سے، آپ نے حکم دیا، آپ نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور اب آپ کے پاس کیا یہ ہے۔ صحیح ہے۔ آپ کو اسے بولنا ہے، آپ کو اس کے نتیجہ کو دیکھنا ہے اور وہ بولنا ہے۔ ہاں، خدا کے کلام کو اپنی بنیاد بنا کر۔ ہاں،
اور یہ دیا آمین۔ گیا ہے ہاں، کیونکہ اگر تم مجھ میں ہو تو میرا کلام تجھ میں رہتا ہے۔ آپ کہیں گے جو آپ کی مرضی ہے، جو آپ کی خواہشات ہیں، اور ایسا ہوگا۔ سب کچھ اس کلام سے جڑا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تم جانتے ہو میرے بچے خداوند کی خدمت میں ہیں۔ آمین۔ میرا مطلب ہے کہ وہ دعا نہیں بلکہ اعلان تھا۔ ہاں، صحیح۔ یہ صحیح ہے۔ کوئی اگر آپ کے خاندان میں مصیبت میں ہے، ان کے ذہن کے ساتھ شیطان انہیں کافی پریشان کرتا ہے۔ میرے بل ادا ہو چکے ہیں۔ میرا فریج بھرا ہوا ہے، آمین۔ میرا گھر بھرا ہوا ہے، یہ کیسا ہے؟ آپ ایک کاروبار میں ہیں اور آپ کے پاس کام اور گاہک گراہکوں کی کمی ہے۔ آپ کچھ دیر یسوع کی عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، گراہکوں میرے پاس آؤ، بڑے معاہدے میرے پاس آؤ، ہاں اور یہ سب ہوتا ہے یہ میرے کام دوستوں۔ کرتا ہے۔ خدا کا ہاللویہ۔ کلام ہمیشہ کام کرتا ہے۔ خدا کے کلام کا شکر ادا کریں۔ خدا کی معجزہ ہاں بخش قدرت کا شکر ادا کریں۔ ہاللویہ۔ خدا کا شکر ادا کریں۔ ہمارے الفاظ بیج ہیں۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ اس نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں انہیں کرنا ہے۔ ایمان لائیں، انہیں کریں تو یہ ہمارے لیے کام کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ ہم نے اسے ثابت کیا۔ آمین۔ ہم یہ کافی عرصے سے کر رہے ہیں اور ہم نے برحق خداوند کو کام کرتے دیکھا ہاں اور ہم اس کے آمین۔ بہت شکر گزار خداوند ہیں۔ آپ کا شکر ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں اور اگر آپ نے کبھی یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، اور اگر آپ کی موت ہو جائے، خدا نہ کرے، آپ سو رہے ہیں اور آپ کا دل کام کرنا چھوڑ دے اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ آپ کہاں جائیں گے، آپ کی ابدی روح آپ کے جسم سے نکل جائے گی اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ آپ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں۔ میرے دوستو، میرے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ یقین سے جان سکتے ہیں، ہاں آپ کو اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں خداوند ہے، آپ کا شکر آپ ہو۔ کو امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں اچھا انسان بن رہا ہوں۔ نہیں، کوئی بھی اپنی طاقت سے اتنا اچھا نہیں بن سکتا۔ یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے نیک اعمال اور برے اعمال زیادہ ہوں۔ نہیں، ہمیں یسوع مسیح کی راست بازی حاصل کرنی ہوگی۔ اور یسوع خدا کا بیٹا، اس نے آسمان چھوڑا اور زمین پر آیا، اور اس نے خداوند کے کلام کو مکمل طور پر پورا کیا، کامل طریقے سے۔ پھر وہ صلیب پر مرا ہمارے گناہوں کے لیے۔ وہ خدا کا برہ بن گیا اور اس نے دنیا کے گناہ اٹھا لیے، اور یہ بے گناہ خون بہایا گیا تاکہ ہم پاک صاف ہو جائیں۔ ہاللویہ۔ آمین۔ اور اس نے ہمارے بدلے دوبارہ زندگی پائی تاکہ ہم اس کی راست بازی حاصل کر سکیں۔ اسی طریقے سے ہم اس کی راست بازی میں داخل ہوتے ہیں۔ کیا آپ یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہو؟ جب آپ ایسا کرتے ہیں، اس کی راست بازی آپ کی راست بازی بن جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہاللویہ۔ آمین۔ آمین۔ جب میں خداوند کے سامنے کھڑا ہوں گا، میں یہ نہیں کہہ پاؤں گا خداوند میں اچھا آدمی تھا۔ میں خدا باپ کے سامنے یسوع مسیح کی راست بازی کے ساتھ کھڑا ہوں گا، کیونکہ میں اپنی شناخت اس کی موت، دفن اور قیامت کے ساتھ کرتا ہوں اور کچھ نہیں۔ ہاللیلویہ۔ ابھی اسی وقت آپ یہ میرے ساتھ کریں، ایک آسان سی دعا اپنے پورے دل سے خداوند آپ کا شکر یہ ہو۔ میرے پیچھے دہرائیں۔ پیارے آسمانی پیارے باپ، آسمانی باپ، میں جانتا ہوں میں جانتی ہوں مجھے بچانے والے کی مجھے ضرورت بچانے ہے۔ والے کی ضرورت ہے۔ میری راست بازی میری راست بازی ناکافی ہے۔ ناکافی ہے۔ مجھے خدا کی راست بازی کی ضرورت مجھے ہے۔ خدا کی راست بازی کی ضرورت ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں میں ایمان رکھتی آپ ہوں صلیب پر مرے، آپ صلیب پر مرے میرے گناہوں کی میرے خاطر، گناہوں کی خاطر، آپ دفن کیے آپ گئے، دفن کیے گئے، آپ موت میں سے جی اٹھے آپ موت میں سے جی اٹھے میرے جواز کی وجہ سے۔ میرے جواز کی وجہ سے۔ اسی لیے اسی میں لیے اقرار کرتا میں ہوں اقرار کرتی ہوں یسوع یسوع میرا خداوند ہے۔ میرا خداوند ہے۔ میں قبول کرتا میں ہوں قبول کرتی ہوں میرا بچانے والا میرا ہے، بچانے والا اور ہے، میں شکر ادا اور کرتا میں ہوں شکر ادا آپ کرتی نے ہوں مجھے بچا لیا ہے۔ آپ نے مجھے آپ بچا میرے لیا اندر ہے، موجود آپ ہیں، میرے اندر موجود ہیں، آپ بہت راست باز ہیں۔ آپ بہت راست باز ہیں، اب آسمان میرا گھر ہے، اور اب آسمان میرا گھر ہے۔ میں فرد ہوں میں فرد خدا ہوں کے خاندان کا، خدا کے یسوع خاندان کے کی، نام میں۔ یسوع کے نام میں۔ آمین۔ ہاللویہ۔ آمین۔ اگر آپ نے دعا کی ہے اور آپ نے قبول کیا ہے کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے اور آپ کا بچانے والا ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ کے سب گناہ دھل چکے ہیں اور آپ خداوند میں نئی مخلوق بن چکے ہیں۔ اب آپ خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں۔ میں آپ کو ہاللیلویہ۔ دعوت دیتی ہوں کہ آپ اس نمبر پر کال کریں جو آپ کی اسکرین پر ہے، اور ہمیں بتائیں کہ آپ نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے۔
آمین۔ हालेलुया। अब तकलीफ कोई भी हो, मैं बीमारियों से बात करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने उस जिस्म के हिस्सा पर हाथ रखें जो बीमार है, और जब मैं बात करूंगा मैं चाहता हूं आप भी बात करें और उन दर्दों को जाने का हुक्म दें। आप उस अंधे की आंख को खुलने का हुक्म दें, आप उस बहरे कान को खुलने का हुक्म दें, कैंसर को गायब होने का हुक्म दें। इसको करें। ऐ बाप यीशु के नाम खुदावंद में आपका शुक्र हो। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें इख्तियार दिया है, और तूने हमसे कहा कि अगर हमारा ईमान राई के दाने के बराबर भी हो तो हम हालात से कह सकते हैं कि वो बदल जाएं, और वो बदल जाएंगे। बस यीशु के नाम में उन दर्दों को हुक्म देते हैं, उन बीमारियों को, इन तकलीफ़ों को, कि वो अभी चली जाएं। हाँ, खुदा के लोगों को छोड़ दें यीशु मसीह के नाम में। अंधी आंखें खुल जाएं और देखें, कैंसर गायब हो जाएं, दर्द जाता रहे। खुदावन बहुत भले हैं, वो खुदावंद दुनिया आपका भर शुक्र हो। मौजज़ात करते खुदावंद हैं। आपका शुक्र हो। अभी इसी वक्त हालेलुया। यीशु के नाम में खुदावंद आपका शुक्र हो। हम तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया। हालेलुया, खुदावंद आपका शुक्र हो। आमीन, आमीन। आमीन। हालेलुया। खुदावन की तमजीद हो। हम आपसे प्यार करते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं जब आप मुआवजा कबूल करें और आपके पास दुआ की दरख्वास्त हो। खुदावन बहुत ही भली चीज़ें कर रहे हैं, हाँ, और आपको बताता चलूँ खुदावन यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। खुदावन आपको बरकत दे। We have another testimony. Uganda wera leje pe. Let her talk. Ye ni mena bu pol bi jam. Ah, kibedi ti. Jam na shedi. Binale. She's asking, can she be allowed to sing a song of praising God? I want to hear her. Okay. But we want to hear her testimony. Yeah, first. alwele ka kudu ne no ku kan pin. When teacher, original teacher, She has been blind for so many years. London, go a report. But even she went, Walk in the mall. she Baca mall, baca mall, after one, she has gone to the doctor for her eyes to be operated. Yeah. But nothing happened. The doctor failed. Okay. She tried to go for eyes operation, but the doctors failed. Nothing happening with the doctor operation. And now, yesterday she said, let her come for prayer here. Maybe God will do something. When teacher, She has been blind for so many years. She has been going without help. Nobody helped even because she has no child. And then she tried and nobody helped. Now when they have any botany, okay. And we get a lawyer with it. We get a lawyer. What'd she say? She said something happened with her eyes like lightning. Like lightning. Yes. Die with her. And then she was able to see you and the other person for the first time. Do you remember I prayed last night? I said, Lord, may it be like lightning striking them. Remember that? Yes, yes. Yeah. Praise God. Amen. Are you happy? And then me, Adipo, And I'm a boy when I wrote the back card in Becky. What'd she say? and then she said she's so happy for what God has done for her life, and that's why she's requesting to sing a song of praise. Okay, sing a song. Yala, 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 don't mind, yala, yala, yala. Yala, 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 yala. Okay.
Who is the one who opens the eyes of the blind? His name is Jesus. Hallelujah. Amen. And what God did for Martha, what God